الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں پر جا کر کیا دیکھا کہ ایک شخص ہر جگہ پہ، صفا مروہ پہ، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات پہ، حتیم میں، مزدلفہ پہ، رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی، ہر جگہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، یہاں پہ تو مختلف دعائیں ہیں، عرفات کی علیحدہ، مینا کی علیحدہ، مزدلفہ کی علیحدہ، صفا مروہ پہ علیحدہ دعا پڑھنی ہے، اور جب طواف کرنا ہے اس وقت علیحدہ دعا پڑھنی ہے، تم ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ درود شریف پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے بندے، نیک آدمی اور بزرگ نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کی بات نہ بتاتا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے آیا تو راستے میں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ پہلے حج کرنا کتنا مشکل تھا، کتنا دشوار تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، سواریوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ۔ آج کل آسان ہے، آج کل ٹکٹ لے، جہاز پہ بیٹھے اور مکہ مدینہ سعودیہ پہنچ جائیں۔ اس وقت بہت مشکل تھا، کئی کئی مہینے، کئی کئی دن لگتے تھے حرمین شریفین میں جانے کے لیے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے حج کرنے کے لیے میں اور میرے والد صاحب نکلے تو راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو بخار ہوا۔ اس بیماری کی وجہ سے جب ان کی طبیعت سفر کی وجہ سے نہ ٹھیک رہی تو موت کا وقت آ گیا، رضائے الہی سے وہ فوت ہو گئے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ بدل چکا تھا، یعنی کہ گدھے کی طرح ہو گیا، خوفناک ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، بڑی مشکل میں آیا، بڑی مصیبت آ گئی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کا چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا۔ میں نے ایک کپڑا اپنے والد صاحب کے چہرے پہ رکھ دیا اور اس سے پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے تو میرے والد صاحب کے جو چہرے پہ کپڑا تھا وہ ہٹایا اور ہٹا کے ان کو دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا کیا بندے تو کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب اس طرح میرے ساتھ حج کے لیے ہم آئے تھے لیکن راستے میں بیمار ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی اور موت واقع ہو گئی اور ان کا چہرہ بدل گیا، اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے والد صاحب کا چہرہ اتنا خوفناک کیوں ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد صاحب پہ کرم کیا، تیرے والد صاحب کا چہرہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ یہ ان بزرگوں نے میرے والد صاحب پہ اتنا کرم کر دیا کہ ان کے آنے سے ایسی خیر و برکت ہوئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے ان کے قدم پکڑے اور عرض کی کہ آپ کون ہیں کہ جنہوں نے ہم پہ اتنی مہربانی کی ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تیرے والد صاحب نے مجھے پکارا تھا مدد کے لیے، تو جو ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے اور ہم پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب کا چہرہ کیوں بدلا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد سود خور تھا، تو حکم ہے کہ جو سود خور ہوتے ہیں ان کی دنیا میں نہیں تو آخرت میں چہرہ بدلتا ہے۔ تو میں اس کی مدد کے لیے آیا کیونکہ اس کے اندر ایک عادت تھی کہ روزانہ رات کو 100 مرتبہ، مختلف روایتوں میں آتا ہے 300 مرتبہ اور بعض میں آتا ہے کثرت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھ کے سوتا تھا۔ تو جو ہم پہ درود شریف پڑھتا ہے ہم اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں عادت بنانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو دو جہان ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کے وسیلہ سے سب کچھ ہے۔ اگر جنت کو بنایا گیا ان کی وجہ سے، اگر دوزخ کو بنایا گیا ان کی وجہ سے، فرشتے، غلمان، ملائکہ، جن و انس، کیلو کال، ماضی و حال، ماہ و سال، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنایا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی بھلائیاں چاہتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں، صحت میں تندرستی چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا خاص کرم، فضل، رحمت ہم پر نازل ہو، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ والا درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اپنا فرما بردار بندہ بنائے، ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرمائے، حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک گھر میں آنے کی با ادب حاضر ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔